امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ کوفہ کے اندر مدینہ منورہ کے بے شمار علماء وہ آ گئے اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کہ جناب امام کے پیچھے مقتدی جو ہیں، جو پیچھے نمازی ہیں، وہ بھی قرات کریں گے. اب ان کو پتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، اب وہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ بے شمار علماء آ گئے. انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنا ہے اور ہم انہیں شکست دے دیں گے. وہ مدینہ منورہ کے علماء کے سامنے کہاں کھڑے ہو سکیں گے، اور اگر ہم نے ان کو شکست دے دی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ پورے کوفہ میں رسوا کر دیے جائیں گے. اب وہ علماء آ گئے اور آپ کے چاروں طرف مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مولوی اور مفتی آ گئے. وہ آ کر بیٹھ گئے. اب گفتگو شروع ہوئی. اب آپ نے ایک سوال کیا، انہوں نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا. اب وہ ایک بحث چھڑ گئی، ایک شور مچ گیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب پیچھے امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ بھی قرات کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، دیکھیں جی، اس میں آپ یہ دلیل دیتے ہیں، اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے. امام صاحب اپنی بات بیچ میں کر رہے ہیں. ایک شور مچ گیا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب باتیں آپس میں ایک مکس ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ ان کو فرمانے لگے، وہ جتنے علماء آئے تھے نا، انہوں نے کہا یار بات سنو میری، اگر تو تم لوگوں کو میرے ساتھ بات کرنی ہے نا تو تم سب یہ جو 8-10 بندے آئے ہو نا، تم اپنے میں سے ایک سمجھدار عالم جو ہے نا اس کو منتخب کر لو. ایک سمجھدار عالم کو، وہ اکیلا مجھ سے بات کرے. اس طرح تو شور ہی مچا رہے گا آپس میں. تم کچھ بول رہے ہو، تم جتنی زبانیں اتنی باتیں، اور میں ایک وقت میں کسی ایک کو تو جواب دوں. میں تمہیں جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں دلیل تم دے دیتے ہو، میں اس کو جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں کوئی ثبوت تم دے دیتے ہو. تو یہ تو بحث اسی طرح یہ تو صبح تک ختم ہی نہیں ہونی جون سی ہے. نہ تمہیں میری بات سمجھ میں آنی ہے، نہ مجھے تمہاری. تم ایسا کرو، اپنے اندر سے جو بڑا مولوی ہے نا اس کو تم اپنا امام منتخب کر لو اور اس کو کہو کہ مجھ سے بات کرے. اچھا، انہوں نے وہ ایک عالم منتخب کر لیا. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو تم نے بندہ منتخب کیا ہے، یہ جو بڑا مولوی اور عالم یا مفتی، تو اب یہ جو بھی فیصلہ کرے گا کیا تم اس کے فیصلے کو مانو گے؟ انہوں نے کہا اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. امام صاحب نے کہا اور اگر یہ جیت گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم جیت گئے. ان کا اگر یہ ہار گیا تو پھر ہم سارے ہار گئے. جو اس کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار. اب ہم سارے خاموش رہیں گے، یہ اکیلا بندہ آپ سے بات کرے گا تاکہ یہ جو شور مچا ہوا ہے نا یہ نہ مچے بیچ میں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ان سب نے کہا کہ ہم اس مولوی اور اس مفتی کے اوپر جو ہے نا متفق ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا. جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا. ان کا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے نہ صرف میرے خیالات کی تائید کر دی بلکہ تم نے میرے موقف کو تسلیم بھی کر لیا، بلکہ تم نے حجت بھی قائم کر دی. وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے اندر ایک امام یا بڑا عالم منتخب کی ہے اور فیصلہ کی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ تم سب کا فیصلہ، جو یہ بات کرے گا وہ تم سب کی بات، جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ تم سب کی طرف سے بات ہے. اور اگر یہ ہار گیا تو تم بھی ہار گئے، اور اگر یہ جیت گیا تو تم لوگ بھی جیت گئے. تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں، اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں. لہٰذا
اس کی قرات ہماری قرات، اس کی قرات ہماری قرات. اسی لیے قرآن کا حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جو ان سے. اس لیے اب اس کی جیت تمہاری جیت، اس کی ہار تمہاری ہار، اس کی بات تمہاری بات، اس کا فیصلہ تمہارا فیصلہ. اب تم سب خاموش ہو اور بات یہ کرے گا جو ان سے. تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کرتے ہیں اور اس کی قرات ہماری قرات ہوتی ہے. وہ بارگاہ خداوندی میں ہم سب لوگوں کی طرف سے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں نمائندہ ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان ساروں کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مدینہ منورہ سے آنے والے وہ جتنے علماء تھے، وہ جو وفد تھا، اس نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اپنے موقف سے دست بردار ہو گئے. ان کا واقعہ آپ صحیح فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی.